Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون they are. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن اور نماز سمجھیں اس کے 10ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم سورۃ الاخلاص سیکھیں گے، گرامر میں امر و نہی کے صیغے سیکھیں گے اور 2 نئے الفاظ، ویسے پرانے اور بھی الفاظ ہیں، 2 نئے الفاظ جو قرآن میں 432 بار آئے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاخلاص سے. سورۃ الاخلاص ابتدائی مکی سورت ہے. اس کا نام ہے اخلاص، یعنی جو کوئی اس کو سمجھ کر پڑھے گا اور اس پر ایمان لائے گا تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. اور یہ سورت لوگوں کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی کہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کس معبود کی طرف بلاتے ہیں، کس کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی. یہ سورت بہت فضیلت والی ہے. اس کو آپ اس لیے مت پڑھا کیجئے کہ چھوٹی سورت ہے جلدی سے نماز پڑھیں گے، بلکہ اس کے فضیلت کو یاد کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے. یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار، یعنی سلام پھیرنے کے بعد 3 بار اس سورت کو پڑھا کرتے تھے. اور آپ مغرب اور فجر کی 2 سنتوں میں بھی اس کو پڑھتے تھے، یعنی دوسری رکعت میں. اور آپ اس کو دعوت کے میدان میں بھی پیش کر سکتے ہیں کہ معبود کون ہو سکتا ہے. یہ ایک بہترین کسوٹی ہے جو بتاتا ہے کہ معبود کی صفات کیا ہونی چاہیے یا ایک سچا معبود کیسا ہوتا ہے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس سورت کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل یعنی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. تو قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے. قرآن میں سینکڑوں بار آیا ہے قل. قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے. ہوا یعنی وہ، هو اللہ وہ اللہ ہے، هو اللہ وہ اللہ ہے. احد یعنی ایک ہے، اکیلا ہے. احد پازیٹیو معنوں میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. احد یعنی ایک ہے، یہ اکیلا ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کوئی بھی صورت کو زندگی میں لانا ہو، قرآن سے تعامل کرنا ہو، یعنی انٹریکشن کرنا ہو، قرآن کی آیتوں کو زندگی میں لانا ہو تو اس کے لیے 4 سٹیپس بہت اہم ہیں: دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ. دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ. ہم نے پڑھا ابھی قل هو اللہ احد. اس آیت کو ہمارے اپنے وجود میں، ہماری زندگی میں لانا ہے تو کیا کریں گے؟ پہلے تو ہم سمجھیں اس کو کہ اللہ اکیلا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں. اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، یعنی کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا، کوئی اس کے جیسا دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس کے جیسا مدد نہیں کر سکتا. اللہ کے حقوق میں کوئی شریک نہیں، یعنی اسی کی عبادت ہو، اسی کے سامنے سر جھکے. اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں، یعنی اسی کا قانون چلے. توحید یہ چاروں ایریاز میں، ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں، یہ سارے میں اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور ان سارے پہلوؤں سے ہم کو یعنی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے. یعنی ہم دعا، احتساب، پلان، تبلیغ جب کہہ رہے ہیں تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے صرف تیری ہی عبادت کی توفیق دے. احتساب کر سکتے ہیں ہم کہ کتنی بار نفس کی بات مانی. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو الہ بنا لیا، معبود بنا لیا. کتنی بار نفس کی مانی، کتنی بار شیطان کی مانی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا، اللہ تعبد الشیطان. کیوں مانی؟ خراب دوستوں کی وجہ سے، خراب چیزوں کی وجہ سے، انٹرنیٹ، ٹی وی، موبائلز. اگر اس کا خراب استعمال کر رہے ہیں تو اس کو ہٹائیے زندگی سے، دوستوں کو ہٹائیے، احتساب کیجئے، پلان بنائیے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا. اور قل ہے
یعنی تبلیغ کیجئے تو ہم کو بھی بہترین انداز سے حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنا ہے ساری دنیا تک کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کی اکیلے کی عبادت ہونی چاہیے۔ چلیے پریکٹس کیجئے، قل کہہ دیجئے ہوا اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا مطلب ہے بے نیاز، یا دوسرا معنی سمجھانے کے لیے سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صمد یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تصور کیجئے، میں نے کہا تھا کہ تصور اور احساس اور دعا، یہ تینوں چیزیں کم از کم یاد رکھیں۔ وہ سارے بڑے چارٹ میں جو ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، اور اس سے پہلے ہمارا تعلق قرآن سے راست ہے، ڈائریکٹ ہے، پلانڈ ہے، پرسنل ہے، ریلیونٹ ہے، تو ہم کو سمجھنا چاہیے فہم، توجہ اور تصور اور احساس۔ کم از کم تصور، احساس اور دعا کو یاد رکھیے، تین چیزوں کو۔ تو اللہ الصمد، تصور کیجئے کہ ساری مخلوقات، سارے انسان اسی کے کرم سے زندہ ہیں، اسی سے بھیک مانگ رہے ہیں، اور وہ سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم اس پہ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں ایک پہلو سے کہ اے اللہ تو میری ضرورتوں کو آج تک پورا کرتا آ رہا ہے، آگے بھی کرتا رہے۔ اے اللہ مجھے صرف تیرا محتاج رکھ، کسی اور کا محتاج نہ رکھ۔ تو ایک بار پریکٹس کیجئے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بہت سمپل ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم کا مطلب ہے did not، لم یلد یعنی نہیں اس نے جنا، لم کا مطلب ہے نہیں، یلد اس نے جنا، لم کا مطلب ہے نہیں، یلد اس نے جنا، اس نے پیدا کیا، کسی کو جنم دیا۔ لم اور لن بہت اہم الفاظ ہیں قرآن میں اور بہت زیادہ بار آئے ہیں۔ لم کا مطلب ہے did not، پاسٹ کا نہیں ہے، یہ ماضی کا نہیں ہے، یہ ماضی کر دیتا ہے۔ لم یعنی did not، اور لن یعنی will not، لن یعنی will not، نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، لن ہے یہ، اور لم جو ہے did not ہے۔ لا مطلب نہیں، لم مطلب نہیں، لن مطلب نہیں، ما مطلب نہیں، کئی الفاظ ہیں عربی زبان میں۔ بہرحال لم یلد نہ اس نے جنا، ولم یولد، و یعنی اور، لم یعنی نہ، یولد جنا گیا، اور نہ ہی وہ جنا گیا، یعنی وہ اس کو کسی نے جنم نہیں دیا، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ رواں ترجمے میں ہم کہتے ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یا he did not beget and nor is he begotten۔ تو ولم یولد اور نہ ہی وہ جنا گیا۔ یلد اور یولد جو مادے سے بنے ہیں، اسی مادے سے الفاظ جو نکلتے ہیں اردو میں، والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ سارے الفاظ اسی یلد اور یولد سے ہے۔ یلد ایکٹیو وائس ہے، یلد اس نے جنا، اس نے جنم دیا۔ یولد جو ہے پیسیو وائس ہے، وہ جنا گیا، وہ جنا گیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اولاد کس لیے ہے؟ انسان تھک جاتا ہے، اکیلا پن محسوس کرتا ہے تو بچے اس کو بہلاتے ہیں۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں۔ انسان مر جاتا ہے تو اولاد اس کا ورثہ اور اس کا کام اور نام جاری رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، ہمیشہ سے ہے۔ ٹائم اسکیل پر سوچیے، آپ پیچھے چلے جاتے جائیے، اور فیوچر میں بھی ہمیشہ سے، ہمیشہ، کیسا عظیم اللہ تعالیٰ ہے وہ۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے یاد رکھیے کہ اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانا ہے ہم کو، جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حکمت سے پہنچانا ہے، محبت سے پہنچانا ہے، طریقے سے پہنچانا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو پریکٹس کیجئے، لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا۔ پھر سے لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ و یعنی اور، لم یعنی نہیں، یکن ہے، ولم یکن اور نہیں ہے۔
ولم یکن اور نہیں ہے, ولم یکن اور نہیں ہے, لہو اس کا یا اس کے لیے, لہو یعنی اس کا. اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا لہو, لہم, لکا, لکم, لی, لنا, تو لہو اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کا یا اس کے لیے, اور اس کی مثال بھی ہم نے سیکھی تھی لکم دینکم ولی دین, لا مطلب لیے, لہو اس کا یا اس کے لیے. کفون ہمسر برابری کا, کفون ہمسر یا برابری کا. احد یہ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ رشتہ طے کرتے وقت فقہ کا جو ہے گائیڈ لائن ہے, یہ مشورہ ہے کہ کفو کا خیال رکھا جائے, یعنی لڑکی کا خاندان لڑکے کا خاندان معاشی طور پر یا کلچرلی برابر ہوں تو دونوں میں نبھ سکتی ہے. تو کفو کا خیال رکھنا ہے ہمسری کا, برابری کا. تو کفو یعنی ہمسر برابری کا. احد یعنی کوئی. دیکھیے شروع میں تھا قل هو اللہ احد, کہہ دو وہ اللہ ایک ہے, وہاں پر مطلب تھا ایک, اور یہاں پر ہے ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس کے جیسا نہیں. تو احد پازیٹیو میں ایک اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, نیگیٹو معنوں میں منفی معنوں میں کوئی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, کسی کے لیے بھی کوئی, منفی معنوں میں یعنی کوئی نہیں ہے, ما فی احد کوئی نہیں ہے. تو ولم یکن لہ کفوا احد اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے. تو دل میں اس کی عظمت ایسی چھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی دور دور تک نظر ہی نہ آئے, نہ اس کی ذات میں, صفات میں, حقوق میں, اختیارات میں, ان چاروں ایریاز میں کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. کیا تو احتساب بھی کر سکتے ہیں ہم, اے اللہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے ذہن میں تیری عظمت بٹھا دے, اور پھر احتساب کر سکتے ہیں ہم کہ کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں, کسی اور سے امید ہے, کسی اور سے کو جو ہے کام کرنے والا سمجھتا ہوں. پریکٹس کیجئے. وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں ہے لہو اس کا کفوا ہمسر احد, کوئی, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد. اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے اور پھر کوئی اور سورت پڑھتے. صحابہ کرام نے اس بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا, تو آپ نے ان صحابی کو بلایا, پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت سے تمہاری محبت نے تم کو جنت میں داخل کر دیا, تو اس صورت سے محبت کیجئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. کیسے محبت کریں گے؟ پہلی بات تو توحید کی نعمت کی قدر کیجئے, جو بھی اس کی قدر کرے گا وہ بے انتہا خوشی سے پڑھے گا. دوسری اور ایک مثال دیتا ہوں میں کہ مثلا ہر انسان اپنے ان رشتہ داروں کا جو کسی خاص شان کے ہوں, کوئی نوبل پرائز ونر ہو یا کوئی بہت بڑا فٹ بال کا سٹار ہو یا کرکٹ کا سٹار ہو یا بہترین سائنسداں ہو, جو بھی ہو, اگر اس کے رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں موجود ہو تو کسی نہ کسی نے بہانے بات چیت میں وہ ضرور ذکر کرے گا کہ نہیں دیکھو بھائی میرا بھائی ہے نا وہ ایسا ہے, میرا والد ہے نا وہ ایسے, میرا چچا ہے نا ایسا ہے, میرا پڑوسی ہے نا وہ ایسا ہے, وہ بھی خوشی سے ذکر کرے گا. تو یاد رکھیے اللہ تو میرا خالق ہے, رازق ہے, رب ہے, محبوب ہے, سب سے بڑھ کر محسن ہے, وہ ہم سب سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. پھر کیوں نہ میں اس کا ذکر بار بار ذکر کروں, محبت سے کروں کہ میرا رب تو ایسا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, نہ تھا نہ ہوگا. کوشش کیجئے کہ اس صورت پڑھتے ہوئے دل پورا اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھرا رہے. اس کے ساتھ ساتھ اس توحید کو پھیلانے کے پلانز بھی بنائیے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يقولون they are.